سود۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے ربا کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں، اس کے حکم کے بارے میں اور اس سے متعلقہ بعض مسائل کے بارے میں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربا ایک ایسی لعنت ہے کہ جو بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور جس کے بارے میں ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ ربا کہتے ہیں بعض مخصوص چیزوں میں زیادتی کو، جن کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور شریعت نے جن کے بارے میں خبر دے دی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ ہم سواء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور کہا کہ اس لعنت میں سود کو کھانے والا، کھلانے والا، اس کو لکھنے والا، اس پر بننے والے گواہ اور یہ تمام کے تمام لوگ اس لعنت میں برابر۔ سوچئے کہ ایک شخص جو کہ صرف اس ایگریمنٹ کو لکھنے والا ہے، وہ شخص جو صرف اس ایگریمنٹ پر گواہ بننے والا ہے، وہ بھی اس سود کے لین دین کرنے والے کے ساتھ برابر اس لعنت میں شریک ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ اس سے بچے اور کسی بھی طرح اس معاملے میں مبتلا نہ ہو۔ سود کی، ربا کی بڑی بڑی دو قسمیں ہیں۔ ایک ربا الدیون کہلاتی ہے، یعنی کہ قرضوں کا سود، اور اس کی کچھ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو کچھ قرضہ دے اور پھر واپسی پر اس قرضے کو بڑھا کر طلب کرے، اس پر کچھ منافع بھی لے، تو یہ ربا الدیون کہلاتا ہے، اور اس کی حرمت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سود کی دوسری قسم ربا البیوع یا ربا الفضل کہلاتی ہے، اور یہ وہ سود ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 طرح کی اجناس مقرر کی ہیں کہ وہ اجناس جب آپس میں ان کا لین دین کیا جائے تو ان میں زیادتی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ 6 اجناس کیا ہیں؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، یعنی کہ سونا، چاندی اور گندم اور جو اور کھجور اور نمک۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ایک شخص گندم کے بدلے گندم خریدے، کسی شخص کو گندم دے اور اس کے بدلے گندم ہی لے، تو اس میں زیادتی جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ میں تمہیں 1 کلو گندم دیتا ہوں اور اس کے بدلے تم مجھے 2 کلو گندم دے دو۔ یہ ربا الفضل کہلاتا ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح۔ ان 6 چیزوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا اور کہا مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید۔ یہ برابر برابر، ان کی بیع جو ہے وہ برابر برابر ہونی چاہیے، اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور یدن بیدن، ہاتھ کے ہاتھ ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں تماثل بھی ضروری ہے اور تقابض بھی ضروری ہے۔ دونوں طرف اجناس کا ایک جتنا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایک ہی مجلس میں جو ہے وہ لین دین ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو ادھار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر صحیح مسلم میں یہ ہے کہ فمن زاد او استزاد فقد اربا الآخذ والمعطی فیہ سواء۔ جو زیادہ طلب کرے یا جو زیادہ دے، تو اس نے جو ہے وہ ربا کا معاملہ کیا، اور لینے اور دینے والا اس سود میں دونوں برابر ہے۔ اب اس کے اندر بعض مسائل ہیں۔ یہ جو 6 اصناف ہیں، سونا، چاندی اور گندم، جو اور نمک اور اسی طرح جو ہے وہ کھجور، ان 6 اجناس میں 2 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو تماثل، کہ دونوں چیزیں ایک جتنی ہی ہوں۔ اگر ہم سونے کو سونے سے
اس کا جو ہے وہ تبادلہ کریں تو دونوں ایک جتنے ہوں، اگر ہم نمک کا نمک سے تبادلہ کریں تو دونوں ایک جتنے ہوں، اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک چیز لی جائے اور دوسری چیز دی جائے۔ مجلس اگر ختم ہو جائے اور ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ میں آپ کو اس کا عوض جو ہے وہ بعد میں دوں گا، تو یہ سود میں آ جاتا ہے اور یہ انسان کے لیے جائز نہیں رہتا۔ ہاں، اگر اصناف مختلف ہو جائیں، مثلاً کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں گندم جو کے بدلے بیچنا چاہتا ہوں، تو اس میں تماثل ضروری نہیں ہے، اس میں تماثل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی میں گندم دے رہا ہوں اتنی ہی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مجھے ملے، تماثل ضروری نہیں ہے، لیکن تقابض یہاں پر بھی شرط ہے کہ یہ کام ایک ہی مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو کرنسی ایکسچینج کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی شخص کرنسی چینج کروانے کے لیے جائے تو یہاں پر اگرچہ تماثل ضروری نہیں ہے، کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی روپی یا انڈین روپی جو ہے اس کو میں ڈالر کے بدلے لینا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تماثل تو نہیں ہوگا، دونوں مقدار جو ہے وہ ایک جتنی تو نہیں ہوگی، لیکن تقابض یہاں پر بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ اچھا ابھی میں آپ کو روپیز دے رہا ہوں اور ڈالر جو ہے وہ میں آپ سے بعد میں لے لوں گا، یہ اس سودے کو حرام کر دے گا، کیونکہ اس میں تقابض ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر سود لینے والا توبہ کر لے تو وہ اپنے مال کا صرف رأس المال اور کیپٹل جو ہے وہ لے گا، وہ زائد جو ہے وہ وصول نہیں کر سکتا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا کیپٹل، تمہارا رأس المال وہ تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے قرض کو جلدی ادا کر دے تو قرض لینے والا جو ہے، جو وصول کر رہا ہے واپس، وہ کچھ رقم جو ہے وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے سے 1000 روپیہ لیا اور کہا کہ میں آپ کو 1 سال بعد واپس کر دوں گا۔ اب اگر یہ شخص 9 یا 10 مہینے کے بعد مال واپس کرنا چاہے تو وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو اب تم چونکہ 1 سال سے پہلے میری رقم مجھے لوٹا رہے ہو تو تم 1000 کے بجائے مجھے 800 روپے ادا کر دو۔ اس کو مسئلہ ضع و تعجل کہتے ہیں اور فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح بعض دیگر معاملات بھی سود کے اندر جو ہے وہ معلوم ہونے ضروری ہیں، لیکن یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اسی میں اکتفا ہے، اور یہ وہ اصولی مسائل ہیں کہ جن کو سود کے مسئلے کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ایک مسلمان کا جاننا ضروری ہے۔